آج جون کی 27 تاریخ اور سن 2022 ہے۔ بھارت کی حکومت نے 14 جون 2022 کو بھارتی فوج میں بھرتی کی ایک نئی اسکیم کا اعلان کیا ہے جس کا نام ہے اگنی پتھ۔ بھارتی فوج میں بھرتی کی یہ اسکیم کیوں بنائی گئی ہے، اس ویڈیو میں ہم اس اسکیم کو بنانے، اس کی وجوہات اور اس کے فوائد پر بات کریں گے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ اگنی پتھ اسکیم کا اعلان ہوتے ہی بھارت میں نوجوان سڑکوں پر نکل آئے اور احتجاج شروع کر دیا، جس میں تشدد اور ٹرینوں کو آگ لگانے کے واقعات سر فہرست ہیں۔ اگنی پتھ اسکیم کی تفصیل میں جانے سے پہلے موجودہ بھارتی فوج کی کارکردگی اور فوجیوں میں مورال کی کیفیت کے متعلق جاننا دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا۔ ماضی قریب میں بھارتی فوج کا بھارت کی شمالی سرحد پر چینی فوج کے ساتھ چپکلش اور مڈ بھیڑ کا احوال جاننا بھی ضروری ہے، جس میں چینی فوجیوں کو بھارتی فوجیوں پر واضح برتری حاصل تھی۔ چینی فوجیوں نے متعدد بار لداخ میں چینی سرحد پر بھارتی فوجیوں کی مکوں اور ڈنڈوں سے ٹھکائی کی۔ چینی فوجیوں نے بھارتی فوجیوں کے ساتھ لڑائی میں لکڑی کے ایسے ڈنڈے بھی استعمال کیے جن میں لوہے کی کیلیں استعمال کی گئی تھیں۔ بھارت اور چین میں ایک معاہدہ موجود ہے جس میں بندوقوں اور گولیوں کے استعمال کی ممانعت ہے، لیکن پھر بھی 20 سے زیادہ بھارتی فوجی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ بھارتی فوج کی کل تعداد 15 لاکھ فوجیوں پر مشتمل ہے۔ بھارت کا فوجی بجٹ 77 ارب $، ہے، جس میں سے 50% بھارت کی فوج کی تنخواہوں اور پینشن میں چلا جاتا ہے۔ مزید برآں بھارتی فوج کا 60% 30 سال سے زیادہ عمر کے فوجیوں پر مشتمل ہے۔ چنانچہ بھارت نے اپنی فوج میں بھرتی کی ایک نئی اسکیم جس کا نام اگنی پتھ ہے کا اعلان کیا ہے، جس میں 17 سے 21 سال کے نوجوانوں کو بھرتی کیا جائے گا، جن کو 6 ماہ کی ٹریننگ دی جائے گی اور ان کی کل نوکری 4 سال تک ہوگی، اور ان میں سے 25% فوجیوں کی چھانٹی کر کے ان کو بھارتی فوج میں شامل کیا جائے گا، جبکہ 75% فوجیوں کو 4 سال کے بعد ریٹائر کر دیا جائے گا۔ ریٹائر ہونے والے فوجیوں کو پینشن نہیں دی جائے گی، بلکہ ایک ہی مرتبہ ان کو 11 لاکھ روپے دے دیے جائیں گے اور ان کو دوبارہ سول میں نوکری ڈھونڈنی پڑے گی۔ اس طرح بھارت کو 4 سال تک نوجوان فوجی میسر آئیں گے اور ان میں سے بھی 25% بہترین کارکردگی والوں کا چناؤ کیا جائے گا، جن کو بھارت کی مین فوج میں شامل کیا جائے گا۔ اگنی پتھ اسکیم کے تحت بھارت میں ہر سال 46,000 فوجیوں کو بھرتی کیا جائے گا۔ اس طرح 4 سال کے عرصہ میں 2 لاکھ نوجوان تازہ دم فوجی بھارتی فوج میں ہمیشہ رہیں گے، جن کی ریٹائرمنٹ پر ان کو پینشن بھی نہیں دینی پڑے گی۔ آخر بھارت میں نوجوانوں کے مظاہرے کرنے اور تشدد کے واقعات سمیت ٹرینوں کے جلانے کے واقعات کیوں ہو رہے ہیں؟ ان واقعات کے پیچھے نوجوانوں کی یہ سوچ ہے کہ وہ 17 سے 21 سال کی عمر میں فوج میں بھرتی ہوں گے تو صرف 4 سال کے بعد ہی ان کو فوج سے نکال کر بے روزگار کر دیا جائے گا اور وہ پھر نوکری ڈھونڈتے پھریں گے، جبکہ ان کی زندگی کا وہ ٹائم جو 17 سے 21 سال تک کا ہے بھی گزر جائے گا، جس میں وہ پڑھ لکھ کر کوئی ڈگری حاصل کرتے اور ساری زندگی کسی مستقل کام میں لگ جاتے۔ مزید یہ کہ اگنی پتھ میں کام کرنے کے بعد ان کو پینشن بھی نہیں ملے گی۔ نوجوانوں کا یہ کہنا ہے کہ اگنی پتھ کے نوجوانوں کو نوکری نہیں بلکہ ایک جھانسا دیا جا رہا ہے۔ بھارت میں ایسے نوجوانوں کی کمی نہیں جو فوج میں نوکری کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ اگنی پتھ میں فوجیوں کی بھرتی صرف نان کمیشنڈ آفیسرز کے کیڈر میں ہی کی جائے گی اور کمیشنڈ آفیسرز کے رینکس کے لیے نہیں۔ بھرتی کے بعد ان فوجیوں کو اگنی ویر کے نام سے پکارا جائے گا، جس کا مطلب ہے آگ والے بھائی۔ یہ نام بھارت کی فوج کے ریگولر فوجیوں کے لیے نہیں ہے۔ اگنی پتھ میں فوجیوں کی تنخواہ 30,000 روپے سے شروع ہوگی جو کل 40,000 روپے تک جائے گی۔ 4 سال کے بعد نوکری ختم ہونے پر ان کو ایک ہی دفعہ 11 لاکھ روپے دے دیے جائیں گے اور پینشن نہیں دی جائے گی۔ اگنی پتھ اسکیم کی وجہ سے بھارتی فوج 50% بالکل کم عمر نوجوان فوجیوں پر مشتمل ہوگی اور بہت بڑی رقم پینشن نہ دینے کی وجہ سے بچ جائے گی۔ بھارتی حکومت کہتی ہے کہ وہ اس بچت کو فوج کو ماڈرن اور جدید بنانے پر خرچ کرے گی اور جدید ٹیکنالوجی کا اسلحہ فوج میں شامل کیا جائے گا۔ 2012 میں برطانیہ نے بھی اپنی فوج میں 12% کٹوتی کی تھی اور چین بھی اپنی فوج کو 25 لاکھ فوجیوں سے کم کر کے 23 لاکھ پر لے آیا ہے، مگر اس نے بھی جدید ہتھیار اپنی فوج کو دیے ہیں۔